تویز ہوں عالی جناب ہادی باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ آئے اور محرم الحرام کی آج کی اس شب سے مجلس سے خطاب فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. رابرو بناوی تو جڑا پیروں دے پیر ہوئے جنت تے کونین جدے بابے دی جاگیر ہوئے پانچ نعرے پانچ دنی سوا لکھ نعرہ بلند آواز صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے, بے شک عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے, زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے. پانچ نعرے پانچ دنی سوا لکھ نعرہ حیدری بلند آواز صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بلند آواز صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. آواز بلند صلوات. جو علی علی کہیں گے سدا راضی رہیں گے, جو علی علی کہیں گے سدا راضی رہیں گے, دور غماں تے دکھاں کولو رہیں گے. جو علی علی کہیں گے پانچ نعرے پانچ دنی سوا لکھ نعرہ حیدری بلند آواز صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجل. رحمة الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله. ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فقر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار
لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. والإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعلمون. صدق الله العلي. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یہ محرم کی چوتھی تاریخ ہے اور ہماری یہ 5ویں تقریر آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کی ہماری اس عزاداری کو قبول و منظور فرمائے اور اس کے طفیل میں آپ سب کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے اور اس مجلس کے سلسلے میں جو حضرات دام درم قدم سخن تعاون کر رہے ہیں خداوند عالم ان سب کی مدد فرمائے، ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس مقام پر مسلسل جس بات پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اسلام، اور وہ اسلام کہ جسے کربلا میں امام حسین نے بچایا. اور یہ بات کہ ہم اس طرح سے جب غم حسین میں جمع ہو رہے ہیں تو پھر کیا کیا نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں اور کیا کیا برکتیں ہم کو حاصل ہو رہی ہیں کہ ہم جو محبت حسین کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ محبت انسان کرتا نہیں بلکہ یہ محبت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور اکرم کی یہ حدیث ہے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا خطف فی قلبہ محبت الحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کے تعلق سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو خیر عطا کرے، اس کو نیکیاں عطا کرے، تو خطف فی قلبہ محبت الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دے گا. گویا اس محبت کے آنے کے بعد پھر ہر خیر آ جاتا ہے اور ہر اچھائی آ جاتی ہے، اور وہ اچھائیاں آتی ہیں کہ جو انسان کی نگاہ میں چاہے وہ اچھائیاں ہو یا نہ ہو، بلکہ وہ اچھائیاں جو اللہ کی نگاہ میں اچھائیاں ہوں، جو رسول اللہ کی نگاہ میں اچھائیاں ہوں. تو محبت حسین یہ اتنی اہم چیز ہے، لیکن یہی کہ اس محبت کے آنے کے بعد پھر اس بات کا
خیال ہونا چاہیے کہ یہ محبت ترقی کرتی رہے، یہ محبت بڑھتی رہے، اور پھر وہ چیزیں ہم کرتے رہیں جس کی وجہ سے یہ شمع محبت حسین اور فروزاں ہوتی چلی جائے۔ عزیزان محترم، یہ بات کے معیار ہے، یہ کچھ معیارات ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ محبت جب کوئی شخص کسی سے کرتا ہے تو محبت کب صادق ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں جو حکم کا حصہ ہے اس میں 295 جو حکم ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر محبت کسی سے کرتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اصدقاء کا ثلاثہ و اعداء کا ثلاثہ، فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دوست بھی 3 طرح سے ہوتے ہیں اور تمہارے دشمن بھی 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ الاصدقاء کا، تمہارے دوست کون ہوتے ہیں؟ صدیق کا، کہ جو ڈائریکٹ تمہارا دوست ہو، وہ صدیق کا، اور وہ بھی تمہارا دوست ہے جو تمہارے دوست کا دوست ہے، جو ڈائریکٹ تمہارا دوست نہیں ہے لیکن اس کا دوست ہے جو تمہارا دوست ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ بھی تمہارا دوست ہے کہ وہ عدو ہوگا، اور وہ بھی تمہارا دوست ہے جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے۔ لہذا فرمائیے آپ، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن والاعداء کا عدو ہوگا، تمہارا دشمن وہ جو ڈائریکٹ تمہارا دشمن ہے، وہ عدو وہ صدیق کا، اور وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دوست کا دشمن ہے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ وہ صدیق و عدو کا، اور وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دشمن کا دوست ہے۔ ملاحظہ فرمایا، یعنی یہ باتیں ان سب کے لیے ہے کہ جو محبت حسین دل میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ دیکھیں یوں اس وقت ثابت ہوگی محبت حسین جب یہ معیارات ہوں، حسین کو بھی چاہیں، ان کو بھی چاہیں جو حسین کو چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کو ہرگز نہ چاہیں جو حسین کے دشمن ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب ہم جب فکر کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ حسین کس کو چاہتے ہیں، تو یہی بات میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ حسین کی محبت کا جب تذکرہ ہوگا تو اس وقت علی کی ذات سامنے آئے گی۔ کہ جہاں پر آپ نے خود فرمایا کہ میرے 3 بیٹے ہوئے تو میں نے 3 کا نام علی رکھا، اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں 10 کا نام علی رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین ہے، باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ عظمتوں کی وجہ سے، کہ یہاں پر فخر کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام رکھے، یعنی یہ متوجہ کرنا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی کا دشمن ہو اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں حسین کا بھی دوست ہوں؟ خوش مریم، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر اس پر آپ غور فرمائیں کہ کربلا کے میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ لمحے آخر میں امام حسین نے جنگ کی، تلوار بھی چلائی ہے، اور ہزارہ افراد باعث جہنم میں ہوئے حسین کی تلوار سے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسین نے تلوار کب کھینچی،
आपने पूछा कि क्यों मुझे कत्ल कर रहे हैं, तो उधर से आवाज़ है बुग़्ज़न लिअबीक, आपके बाबा की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं। बस जैसे हुसैन ने सुना तो फौरी रसूल की हदीस याद आ गई। रसूलुल्लाह ने कहा था या अली बुग़्ज़ का कुफ्रुम व निफाक़, ए अली तुमसे दुश्मनी कुफ्र है, तुमसे दुश्मनी निफाक़ है। तो आप जानते, अब समझ गए कि ये वो हैं कि जिन पर तलवार उठाई जा सकती है। तो बुग़्ज़ अली ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में इंसान मुसलसल सोचे कि इससे दूर होना ज़रूरी है और चेक करे कि मोहब्बत हो और बुग़्ज़ न हो। ख़तअन ये गवारा नहीं है। चुनांचे हमारे नबी की हदीस से फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा हो, अमीर उन्होंने से मुखातिब हो गया तो या अली, कोई शख्स ऐसा हो जो रात भर खड़े होकर नमाज पढ़ता हो, जो दिन भर रोज़ा रखता हो, जिसने सारी ज़िंदगी भर कोई हज मिस न किया हो, जिसने कोई उहद के उतना सोना राय खुदा में खैरात कर दिया हो, जो सफ़ा और मरवा के दरमियान में सही करते हुए मज़लूमियत से भी क़त्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं है और अगर तुम उसके दिल में तुम्हारी दुश्मनी है तो वो औंधे मुँह जहन्नुम में ढकेल दिया जाए। यानी वो लोग जो जिनके पास अहमियत है, जिनके पास अहमियत है इबादतों की, जिनके पास अज़मत, एक सलवात भेजिए मोहम्मद तो वो ये भी गौर करें, यानी इबादत का तो शौक़ है, लेकिन ये कि ये ज़रूर हो कि वो चीज़ें ना करें जिसकी वजह से सारी इबादतें बेकार हो जाती हैं। फरमाते हैं सब जहन्नुम में डाल दिया जाएगा इतनी तमाम चीज़ों करने के बाद। और मर रहे हैं आप तो ज़ाहिर है कि हुजूर अकरम ने कहा। अब ज़ाहिर है कि सादगी में बाज़ी बातों को बयान करना पड़ता है। तो किसी शायर ने एक बात ये कही, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। वो कहता है कि इबादतों का गरां बोझ लादने वालों, इबादतों का गरां बोझ लादने वालों, जो साथ अजरे रिसालत नहीं तो कुछ भी नहीं। इबादतों का गरां बोझ लादने वालों, जो साथ अजरे रिसालत नहीं तो कुछ भी नहीं। गिलाफे काबा कफन हो, हरम में मौत आए, अगर अली से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी। बारे दीगर सलवान। तो इज़ान मोहतरम, मैंने अर्ज़ किया कि वही बात है कि जिसकी वजह से हमने भी तवज्जो की कि हुसैन की मोहब्बत का पास हो तो फिर अली का तज़किरा हो, और फिर अली ज़ाहिर है कि हुसैन के इंतखाब का नाम है जी। और फिर यही वो साथ है कि जिसको खुदावंद आलम ने इस तरह से पहचाना। मोहम्मद वाली मोहम्मद वज्जल फरजल। या अली या अली या अली मदद हक है। फातिह खैबर, फातिह बदराहुनत, कुल्ले ईमान, नारा हैदरी।
सलावत। اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجل. नारे तकबीर, اللہ اکبر. नारे रिसालत, یا رسول اللہ. नारे हैदरी, یا علی. बुलंदवाज सलावत। اللهم صل على محمد وآل محمد. دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں، علی علی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں، علی علی. ہر الف سے لو انسان علی، ایسے کامل برہان علی، ایسے تطہیر کی جان علی، ایسے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، ہر جیم سے پاک جواز علی، نور علی تقدیر علی، ایسے حق کی تصویر علی، ایسے ختم القرار علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، ایسے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجب بھی علی، لفظ سے زاہد بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، رسین سے ہے ساکی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے ساتھ سے صادق ذکر علی، اور ذات سے ضامن فکر علی، تا سے طرفین میں نور علی، ذا سے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، غین سے پاک غنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، سبحان اللہ. کاف سے قبلہ علی علی، اور کیاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، دو لاکھ کی پاک فضا ہے علی، حکیم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور خدا بھی علی، واؤ سے وجہ اللہ بھی علی، سن لو عین اللہ پیر علی، یہ سید اللہ بھی علی، ایمان علی سلطان علی، قرآن علی میری جان علی، سبحان اللہ. علی کے قدموں میں، ثقلین علی کے قدموں واہ واہ. میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، بے شک. شہرت بھی علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، ہے دہر میں روئے حیات علی، پروانہ پل صراط علی، تائید علی امید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی خورشید علی، تاروں میں علی پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، بے شک. ہر مومن کے ناروں میں علی، یاروں میں علی چاروں میں علی، نوری بھی علی انور بھی علی، حاضر بھی علی ناظر بھی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، بھٹکوں کو سہارا علی علی، ڈوبوں کو کنارہ علی علی، ہر دل نے پکارا علی علی. میری آنکھ کا تارا علی علی. سب مل کے جی، سب مل کے. علی علی. علی، مولائے کمبر علی علی. ہم سب کا رہبر علی علی. ہم سب کا لیڈر علی علی. دم مست کلندر علی علی. دم مست کلندر علی علی. تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے آہا. اندر، علی علی. تو نعرہ قبر سے حیدری. باہر واہ جو واہ. کر لے تیری قبر کے اندر، علی علی. نعرہ حیدری. یا علی. واہ واہ. جیو بھائی جیو. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بار دیگر سلمان. नारे हैदरी, یا علی. नारे हैदरी, یا علی. یا علی. یا علی. مدد حق ہے. بار دیگر سلوان.
نہیں آیا آ گیا ایک رائٹ والا ہے لیفٹ والا ہے ہاں ایک آیا ہے بلند آواز صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جی بلند آواز صلوات محترم اللہ کا شکر ہے کہ پھر سے یہ مائک ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ٹھیک رہے گا ویسے آپ حضرات تو یوز ٹو ہو گئے ہیں ان چیزوں کے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب ایکسپیکٹڈ تھے تو اب یہی کہ انشاءاللہ یہ سب چیزوں پر اور مزید غور کیا جائے گا اور اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے گا یقیناً آپ کے ہمارے جو لمحات گزر رہے ہیں یہ سب کے سب ہماری زندگی کا صحیح مصرف ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ وقت عبادت میں بسر ہو رہا ہے اس لیے کہ ذکر حسین بھی عبادت ہے اور پھر عبادت مقبولہ ہے اور پھر اس میں ذکر علی بھی ہو رہا ہے کہ جہاں حضور نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے ظاہر ہے کہ ہم تو یہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کی ولایت و امامت کو سمجھنا اور اس کو دنیا تک پہنچانا ہے کہ جس میں آغاز اصل ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد والے محمد چنانچہ اس سلسلے میں بس چند باتیں میں اب جلدی عرض کروں اور مصائب پر آ جاؤں تو عزیزان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے کس طرح سے پہچان پایا کس طرح سے رسول اللہ نے پہچان پایا امیر المومنین کو یعنی اللہ اور رسول چاہتے تھے کہ علی لوگوں کے کلیجوں میں اتر جائے تاکہ وہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور پھر آگے بڑھ کے وہ بھی اس منزل کمال پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر انسان ان کو خداوند عالم دیکھنا چاہتا ہے چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کیسے اسٹینڈرڈز تھے جو امیر المومنین کے ذریعے ظاہر ہوئے چنانچہ ایک موقع میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ربط مصاحب کے لیے کہ دیکھیے وہ لمحہ کہ جب کہ امیر المومنین کے لیے یہ حکم آیا حضور اکرم کا کہ وہ ان کے بستر پر لیٹ جائیں اس جو ہجرت کا واقعہ ہے آپ بذات جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے گھر کو گھیر لیا تھا اور سب نے طے کیا تھا کہ آج حضور اکرم کو ختم کر دیا معاذ اللہ تو اس وقت آپ نے اطلاع دی کہ یا علی یہ جبرائیل نے بتایا ہے
کہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ اب اس طرح سے ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ سبحان اللہ، اور میں یہاں سے چلا جاؤں، اللہ اکبر، تاکہ جگہ لوکیٹ نہ ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اتنا پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں یا علی، تمہارے لیٹنے سے میری جان بچ سکتی ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ اسلام کا یہ پہلا سجدہ شکر تھا اللہ اکبر، جو علی نے بستر رسول کے قریب میں ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان علی اللہ، حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، پانچ نعرے حق، سوا لاکھ نعرہ چنانچہ ملاحظہ فرمایا آپ کہ اب امیر المومنین لیٹ گئے، حضور اکرم نے چادر اڑا دی اور اس کے بعد آگے بڑھے اور پلٹ کے دیکھا تو نبی کو بھی بستر نبی پر علی نبی نظر آئے۔ اللہ اکبر، اس لحاظ سے اب اطمینان کے ساتھ حضور اکرم آگے بڑھے اور شہادت رجوع کہہ کے آپ نے چند سنگریزے پھینکے تو کفار مکہ دیکھتے ہی رہ گئے، حضور اکرم درمیان سے گزر گئے۔ تو اب اس کے بعد امیر المومنین وہاں پر لیٹے ہیں اور لکھا یہ ہے کہ آپ صرف لیٹے ہی نہیں بلکہ سو گئے۔ سبحان اللہ، تو حضور ملاحظہ فرمائیے آپ، سبحان اللہ، یعنی یہ کردار ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پر حضور اکرم نے کہا تھا کہ لیٹ جاؤ، اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم حکم صرف اسی چیز کا، یعنی شریعت میں حکم اسی چیز کا دیا جاتا ہے جس پر انسان کو اختیار ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بستر پر لیٹنا تو اختیار میں ہوتا ہے، سونا اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے ہمارے لیے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ بستر پر لیٹنا تو اختیار میں ہوتا ہے، سونا اختیار میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، نیند نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ نفس جب مضطرب رہتا ہے تو جاگتا رہتا ہے، جب مطمئن ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ چنانچہ سو گئے، ظاہر ہے تو سو رہے تھے، لیکن وہ جو جاگنے والا ہے جس کا لا سنۃ ولا نوم، نہ تو اونگ ہے نہ تو وہ سوتا ہے نہ تو نیند ہے، تو وہ تو دیکھ رہا تھا۔ تو وہاں پر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہیں پر عظمت ذکر علی سامنے آئی ہے کہ جہاں پر اب یہ بات حلیت الاولیاء جو کتاب ہے ابو اسحاق اصفرائینی کی، تو اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جیسے ہی میں نے تم دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو انہوں نے سنا اور کہا کہ دیکھو میں نے ایک کی عمر دوسرے کی عمر سے زیادہ رکھی۔ تو ظاہر ہے وہ سوچ لے کہ کچھ معاملہ کچھ ڈیپ آ رہا ہے، تو کہا کہ دیکھو اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم میں وہ کون ہے کہ جو اپنی عمر کو اپنے بھائی پر سے قربان کر دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ کس کی عمر زیادہ ہے، یعنی دونوں بھی مالز امتحان میں آ گئے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے تو ایک ادبی جواب دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ پالنے والے ہم تو تیری زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ ہم جان کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسے موقع پر اب اسی روایت میں ہے کہ اب خداوند عالم نے کہا ذرا دیکھو زمین کی طرف، اب بستر رسول کی طرف اشارہ کیا گیا جہاں پر امیر المومنین آرام فرما رہے تھے۔ تو اس کے بعد خداوند عالم کہا گیا حلا کنتم مثل علی ابن ابی طالب، ارے تم کیوں نہیں ہو گئے علی ابن ابی طالب کی طرح جو اپنے جان کو اپنے بھائی پر سے قربان کر رہا ہے اور فرما رہا۔ اور اس کے بعد کہا جاؤ اب تم زمین پر اور جا کے اس کو مبارکباد پیش کرو اور کہو کہ اللہ تمہارے تعلق سے فخر و مباحات کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ یہ باتیں سامنے کی ہوتی ہیں لیکن اس پر غور کریں تو اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر علی کی محفل سے زمین پر ہم بچھاتے ہیں، دیکھیے عرش پر بھی ذکر علی مدح علی کی محفل سجی ہے،
ذکر سننے والے ملائک ہیں، ذکر کرنے والا خود خدا ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، 5 نعرے پیدری، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، ذکر کرنے والا خود خدا ہے، مدح کرنے والا خود خدا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اسی وقت نہیں بلکہ شاعر کہتا ہے کہ ایک میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے۔ مولانا فرمائیے ایک میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے، ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے۔ میں کشی سے مراد ادھر ذہن نہ جائے کہ یہ محبت علی کا مسئلہ ہے۔ ایک میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے، ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے۔ اور مدح علی کا جام اٹھانے کی دیر تھی، ارے وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس کے بعد آوازیں جاؤ تم زمین پر۔ تو آپ دیکھیے ملائکہ وہ ہوتے ہیں جو عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، مصلی عبادت پر تھے، وہاں سے ان کو ہٹایا گیا، کہا کہ جاؤ اور علی کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے علی کی مدح کرو، ان کو مبارکباد دو، ان کا ذکر کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ ملائکہ نے یہ نہیں کہا کہ پالنے والے ہم عبادت نہ کریں، جا کے علی کی زیارت کریں، ہم عبادت نہ کریں جا کے علی کی مدح کریں۔ ظاہر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فعل ہے، تو حکمت سے خالی نہیں ہوتا، سمجھ گئے کہ یقیناً یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کو عبادت سے ہٹا کے کسی ایسے کام میں لگا دے جو عبادت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور دیکھیں آپ کے ذکر علی بھی یوں عبادت ہے، اور پھر کیسی عبادت ہے؟ میں نے کہا نا اللہ کا یہ حکم ہے، تو اللہ ایسے کام میں نہیں لگا سکتا کہ عبادت سے ہٹا کے ایسے کام میں نہیں لگا جو عبادت نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عبادت وہ بھی ہے اور عبادت یہ بھی ہے، لیکن ایک عبادت بڑی ہے ایک عبادت چھوٹی ہے، ماننا پڑتا ہے۔ بس عزیزان محترم وہ آئے اور آ کے انہوں نے مبارکبادی پیش کی اور کہا کہ یا علی مبارک و بخیل بخ، کہ اللہ آپ کے تعلق سے فخر و مباحات کر رہا ہے ملائکہ کے درمیان میں، ساری باتیں ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ آیت بھی نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ کے انسانوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے، ایسا انسان بھی ہے جو اپنی مرضی کو بیچ کے رضا الہی حاصل کر لیتا ہے، رضا خدا حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ شب ہجرت، اب میں بہت سی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ شب ہجرت کیا ہوا؟ نفس علی کا سودا، نفس لے کے اللہ نے اپنی رضا حوالے کر دی۔ تو دیکھیے سودے بہت سے ہوئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں مولائیوں کا، تو سودے بہت سے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے یہ سودا کیسا ہے؟ چنانچہ اسی مقام پر ہمارے دوست محمد علی وفا خدا ان کو شفا عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں۔ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں۔ ارے نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں۔ ملکہ فرمایا اب یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کافی کی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی کہے کہ یہ تو حدیث ہے، آیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ، کہ یعنی اللہ نے اپنے مرضات علی کے حوالے کر دیے،
اس لیے علی کو نفس اللہ کہا جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ اب اگر کسی کو فکر ہو اللہ کی رضا کے لینے کی تو ظاہر ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ علی تک پہنچے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کر لے. تو اگر اللہ کی رضا کی اہمیت ہوتی تو یقیناً وہ علی سے وابستہ رہتا. اور قرآن نے جب اصحاب کی تعریف کی تو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہاں پر جو سیماہم فی وجوہہم اثر السجود، اور اس کے بعد آخری میں کہا گیا وَيَبْغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، کہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل اور رضوان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. جی تو اگر یہ کسی ذات کو ایسا پاتے کہ وہ رضوان الہی کا پیکر ہو. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ جو ہے اصحاب کو برا کہتے ہیں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم اصحاب کو برا نہیں کہتے، لیکن ہم بروں کو اصحاب بھی نہیں کہتے. غور فرما رہے ہیں آپ، جہاں پر یہ ہے تو اب یہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں نے کہا نا کہ اب وہ جو باتیں سامنے آتی ہے تو یہی مطلب کہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اب علی کو چھوڑ کے اس کے بعد اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں اور کہے چلے جا رہے ہیں رضی اللہ کہہ رہے ہیں، رضی اللہ کہہ رہے ہیں. تو عزیزان محترم اب ظاہر ہے کہ جو بھی وہ کریں، لیکن یہ کہ جس وقت وہ مقام آیا کہ جہاں پر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. آپ دیکھیں اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. جی اب یہ صحیح ہے کہ وہ دوسرے فرقے کے علماء نے بھی جو مخالفت کی، بہت سے نے مخالفت کی، لیکن میں آپ کی خدمت میں سادگی سے عرض کروں کہ ہم نے جیسے یہ سنا کہ یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے تو اس کا اثر ہم پہ یہ ہوا کہ اب ہم شک کرنے لگے ان لوگوں پر بھی جس کو رضی اللہ کہا جاتا ہے. یہی بات ذہن میں کہیں وہ بھی یزید جیسے نہ ہو، وہ بھی یزید جیسے نہ ہو، وہ بھی فیضان محترم. بس میں مضبوط کرواؤں مصائب سے وہ. اب ظاہر ہے کہ میں نے کہا یزید نے اس طرح سے ظلم کیا اہل بیت پر. جی فاطمہ کے گھر کو تاراج کر دیا، لیکن یہ کہ اب اگر یزید سے کہا جائے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہیں وہ یزید جیسے نہ ہو، وہ یزید جیسے نہ ہو. اب مجھے یزید کی وکالت تو کرنی نہیں ہے، لیکن یزید یہ کہہ سکتا ہے کہ تم یہ تو سوچ رہے ہیں کہ کہیں وہ مجھ جیسے نہ ہو، ذرا اس پر بھی تو سوچ لو کہیں میں ان جیسا تو نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ اگر مدینے میں فاطمہ کا ایک گھر نہ جلایا جاتا تو میں کربلا میں سارے خیموں میں آگ نہیں لگواتا. عجب نہیں کہ وہ کہے اگر فاطمہ کا حق نہیں چھینا جاتا تو کربلا میں زینب کی چادر نہیں چھینی جاتی. اگر مدینے میں فدق کو چھین کے بستان اہل بیت کو چھین کے اہل بیت کو فاقوں پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو کربلا میں حسین کو اور ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جاتا. اور عجب نہیں کہ یزید کہے کہ اگر مدینے میں رسول کی بیٹی کو ایک تماچا نہ لگایا جاتا تو کربلا میں حسین کی بیٹی کو اتنے تماچے نہیں لگائے جاتے کہ رخسار نیلے ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں عزیزان محترم، یہی وہ زمانہ ہے جس میں اہل بیت پر ظلم ہوا ہے. دوسری محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے اور پھر 10ویں محرم کو حسین نے قربانیاں پیش کی. لیکن یہ کہ حسین پر سب ظلم ہو رہا تھا، مظلوم تھے، لیکن اپنی مٹھیوں میں رضا الہی کو لیے ہوئے تھے.
وہ جو علی کے حوالے کی گئی تھی رضا وہی حسن تک پہنچی، حسن سے حسین تک پہنچی۔ کربلا کے میدان میں حسین رضا الہی کو لیے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں آج چونکہ ہمارے اس سزا خانے میں اس مقام پر ہم حضرت حر کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ موقع چونکہ اختصار مطلوب ہے کہ حر امام حسین کی خدمت میں آیا ہے۔ بخدا ایسا کسی کا مقدر بدلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ شب میں کہاں تھا صبح ہو کے کہاں گیا، لیکن وہ منزل کہ جب کہ حر پہنچا ہے خدمت حسین میں اور تائب ہو کے پہنچا ہے، گناہگار ہو کے پہنچا ہے، گناہگار کی شکل بنا کے پہنچا ہے، اور پھر آیا اور خدمت حسین میں آ کے اس نے اتنا ہی کہا کہ حلی توبہ، اے مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے حسین اللہ کے صفات کے مظہر، اللہ کے صفات میں ایک صفت ہے جس کو دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والی۔ جیسے حر نے کہا مولا میری خطا معاف کر دیجیے، کہا مولا میں نے اللہ سے بھی توبہ کی ہے لیکن مجھے معلوم ہے جب تک کہ آپ نہ معاف کرے اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا کہ حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ دیکھیں آپ حسین نے یہ نہیں کہا کہ حر ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ معاف کر دے، بتا رہے ہیں کہ میں بھوکا پیاسا ہوں لیکن اپنی مٹھیوں میں رضا الہی کو لیا ہوا ہوں کہ اگر میں معاف کر دوں تو خدا معاف کر دیتا۔ اور حر کو یقین تھا، اور یہی پیام ہے حر کا زمانے والوں کے لیے کہ تم ندامت کی راہ سے آؤ، آج بھی در کھلا حسین کا ہے۔ میں آپ سب کی طرف سے عرض کروں اے حر کی خطاؤں کو بخشوانے والے، ہم سب رونے والوں کی خطاؤں کو بھی بخشوا دیں۔ اور حر نے پیام دیا کہ اگر حسین بخش دیں تو خدا بخش دیتا۔ ہاں محترم سننے والوں، حر حسین کی خدمت میں آ گیا۔ میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، اب جو سائے عاطفت حسین میں حاضر ہوا اور جیسے نور کی تجلی پڑی تو اب شوق شہادت ابھرا اور اس کرنے لگا کہ فرزند رسول مجھے اب مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا حر جب تو میرا دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تیری ضیافت کی تھی، اور میرے پاس ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے کہ تیری ضیافت کروں، تو مولا مجھے مزید شرمندہ نہ کیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کچھ دیر سائے میں صحیح بیٹھ جا۔ کہا مولا مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں بچے آ کے مجھ سے یہ نہ کہیں کہ حر کیوں ہم کو جنگل میں گھیر کے لایا ہے۔ مولا مجھے اجازت دیجیے اور پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ آپ کا بھی بیٹا بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے دل پر اپنے جوان کا داغ لے کے دنیا سے جاؤں۔ امام روک رہے تھے، وہ نے اصرار کیا، امام نے اجازت دی۔ ظاہر ہے کہ وہ سیر و سیراب تھا، آگے بڑھ کے اس نے حملے کیے، کئی اشقیاء کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک منزل ہوا ہے کہ لڑتے لڑتے حر کا بیٹا زمین پر آیا اور اس نے اپنے باپ کو آواز دی کہ بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ عزیزان محترم اس آواز کا سننا تھا کہ حر میدان میں آئے۔ حر بہت بڑے جری کا نام تھا، بہت بڑے بہادر کا نام تھا، لیکن عزیزان محترم اولاد کا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ لکھا ہے تیزی سے میدان میں تو آئے لیکن اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا، ایسے معلوم ہے کہ آنکھوں سے بینائی زائل ہو گئی، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، پکارتے جاتے تھے بیٹا مجھے پھر سے آواز دے دے کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ حسین کی آواز ہے حر ادھر کو نہ آنا۔ بے چین ہو گئے کہ ارے یہ تو میرے آقا حسین کی آواز ہے۔ بیٹے کا غم بھول گئے، آگے بڑھے تو منظر یہ تھا کہ حسین زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں
اور ہر کے جوان کے سر کو لیے ہوئے اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں. دم ٹوٹ گیا ہے. لکھا ہے کہ جیسے ہر قریب آیا تو امام حسین نے اپنی آواز بلند کر دی کہ کہیں باپ کی نگاہ جوان بیٹے کے لاشے پر نہ پڑ جائے. ہر نے کہا مولا آپ نے زحمت کی. اس کے بعد ہر نے چاہا کہ بیٹے کا جنازہ اٹھائے. امام حسین نے روک دیا, کہا اور نہیں, میں اٹھاؤں گا جنازہ. ہر نے اصرار کیا تو مقتل کا ایک جملہ ہے کہ امام حسین نے ہر کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے ڈھکیل دیا. یہ کہنے لگے ہر یہ کیسے ممکن ہے کہ ضعیف باپ جوان کا جنازہ اٹھائے. یہ کہے کہ حسین نے جنازہ اٹھایا. میں کوئی مہمان پر رحم کھانے والے. ارے اس وقت کون ہوگا جب علی اکبر زمین پر ایڑیاں لگ رہے ہوں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اس کے بعد پھر وہ منزل آئی کہ ہر میدان میں آئے, جہاد کیا, زخمی ہوئے زمین پر آئے اور انہوں نے حسین کو آواز دی اور حسین ہر کے سرانے پہنچ گئے. بس ارباب ازائی آخری لمحات بڑے یادگار تھے. مقبل جان باقی تھی. امام حسین نے ملاحظہ فرمایا کہ ہر کا سر شکافتہ ہو گیا ہے, شدید زخمی ہوا, خون بہ رہا ہے. تو ایک مرتبہ امام حسین نے ایک عجیب تحفہ عنایت فرمایا. میں تو کہتا ہوں کہ تاج تھا حسین نے جو سر پر رکھا. ایک مرتبہ رومال فاطمہ نکالا. وہ رومال جسے بی بی فاطمہ کے ہاتھوں سے بنا گیا تھا اور ایک مرتبہ ہر کے سر پر آپ نے باندھ دیا. جیسے خون تھما تو ہر نے آنکھیں کھول دی اور سب سے پہلے یہی کہا مولا کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے. امام حسین نے کہا ہو تیری ماں نے کیا تیرا اچھا نام رکھا, انتا حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. بس ایک مرتبہ امام نے کہا کہ حر اپنے کو کیسے پا رہا ہے. سانس اکھڑ رہی تھی. عرض کیا کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں کوئی بزرگ ہے جو میرے سرانے آ گئے ہیں, کوئی بزرگ ہیں جو میرے سیدھی جانب موجود ہیں, کوئی بزرگ ہیں جو میری بائیں جانب موجود ہیں. کہو میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آ گئے, وہ میرے بابا امیر المومنین تیرا استقبال کرنے کے لیے آ گئے, وہ میرے بھائی حسن تجھے سلام کرنے کے لیے آ گئے. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا کوئی بی بی ہے جو میرے پائیں تھی نظر آ رہی ہے. امام نے کہا اور اپنے قدموں کو کھینچ لے, یہ میری ماں آئی ہے. حضور نے قدم کھینچے, اسی کے ساتھ روح پرواز کر گئی. انیس کہتے ہیں روح پرواز ہوئی عالم بالا کی طرح اور پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طرح. حسین کہتے واہ خلت ناصرہ, واہ خلت اللہ